زیادہ پڑھے لکھے گھرانوں کی لڑکیاں جو ہیں ان کو بھی متعارف کرائیں آپ اپنی فلموں میں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فلم انڈسٹری کے ماحول اس کے کی بارے میں کیوں اس بات کی جاتی ہے؟ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں، ایک مثال دوں گا چھوٹی سی۔ عمر شریف جی کے شو میں تھا، تو وہاں ایم کے ایم کی خاتون تھی کوئی، وہ بیٹھی ہوئی تھی، تو جب میں سٹیج پہ آیا تو کہنے لگی مجھے آپ سے بڑا گلہ ہے۔ میں نے کہا جی میں نے کیا کیا؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ بازار سے لڑکیاں اٹھا کے لے آتے ہیں، نہ ان کا لب و لہجہ، نہ ان کی تعلیم، نہ ان کا کچھ، آپ لے کے بھری ہوئی ہے فلم انڈسٹری ایسے لوگوں سے۔ مجھے پسینہ آ گیا۔ میں نے کہا جی آپ نے بجا فرمایا، بالکل ٹھیک کہا ہے آپ نے۔ میں ابھی میں نے سوچا ہے کہ میں اگلی فلم میں آپ کی بیٹی کو ہیرو لوں گا۔ واٹ آر یو ٹاکنگ؟ میں نے کہا جی آپ نے خود کہا ہے کہ اچھے گھروں کی لڑکیاں لیں، پڑھی لکھی لڑکیاں لیں، یقیناً آپ کا گھرانہ بھی اچھا ہے، لڑکی بھی پڑھی لکھی ہوگی، دیں میں فلم میں کام کر۔ ہو نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے۔ عمر شریف نے وہ لے لی، بریک لے لی، اور بعد میں ان کو ٹھنڈا ونڈا کیا کہ یہ آپ کی مطلب ایسا کوئی بات نہیں، آپ کریں نا۔ تو ایک تو یہ ریزن، کوئی لاتا نہیں اپنی بیٹی کو، اجازت نہیں دیتا۔ اور اجازت کیوں نہیں دیتا؟ اس کا قصوروار فلم انڈسٹری ہے۔ کیوں؟ فلم انڈسٹری نے ہمیشہ جب بھی ہیروئن کو گانے میں لائی، فلم انڈسٹری لے کے آئی پکچرائز کی، تو وہ ڈانس کر رہی ہے۔ یہ ڈانس کیوں کر رہی ہے؟ وہ ناچ رہی ہے، ہیرو ایسے بیٹھا ہے۔ اگر کوٹھے کو دیکھیں تو 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح، اور لڑکی ناچ رہی ہے، وہی کام ہیروئن کر رہی ہے۔ تو دیٹ واز رانگ۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنی فلموں سے ڈانس کو نکال دیا۔ اور جب کسی لڑکی کو آفر کیا جاتا تھا تو وہ یہ کہتی تھی سوری مجھے ڈانس نہیں آتا۔ میں نے کہا پہلا لفظ جو وہ کہتی تھی مجھے ڈانس نہیں آتا، میں نہیں کر سکتی۔ ٹی وی کا یہ تھا کہ وہاں لڑکیاں ڈرامہ بولتی تھیں، فیملی ڈرامہ ہوتا تھا، فیملی کہانیوں پہ جو فیملی پہ بیس کرتی تھی وہ ہوتا تھا، وہ ان کے لیے ایزی ہوتا تھا، وہ چلی جاتی تھی۔ لیکن اب آ کے ہوا ہے کہ لڑکیاں آ رہی ہیں، اچھے گھروں کی ایجوکیٹڈ لڑکیاں آ رہی ہیں۔ یہی ایک ریزن تھا، اور تو کوئی سچ میرے ہاں تو بڑے اچھے گھروں کی لڑکیوں نے آ کے کام کیا میری فلموں میں۔ درست۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس بات کے لیے یا فلم انڈسٹری کے بارے میں جس طرح کا خیال سمجھا جاتا تھا کہ وہاں پر اچھے گھروں سے لڑکیوں کو نہیں جانا چاہیے، وہ خیال بھی ختم ہو رہا ہے، اور اس طرح بہتر طرح سے مختلف گھرانوں سے لڑکیاں آ رہی ہیں اور فلم انڈسٹری میں آ کر شامل بھی ہو رہی ہیں۔ چلیے یہ ایک بڑی خوش کن بات ہے جو آپ نے بتائی ہے۔ نور صاحب، ایک آپ سے سوال تھا کہ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کو اگر اپنی 3 فلمیں چننی ہو، ویسے تو ظاہر ہے کہ ہر جو شاہکار آپ کا ہوتا ہے یا جو بھی ہم پروڈیوس کرتے ہیں وہ بچوں کی طرح ہوتا ہے، اور بچوں میں سے انتخاب کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کو اپنی آج تک کی بنائی ہوئی سب فلموں میں سے کوئی 3 فلمیں چننی ہو تو آپ کن کا انتخاب کریں گے؟ سرگم، چوڑیاں اینڈ مجاجن۔ سرگم، چوڑیاں اور مجاجن۔ چلیں، اس کا مطلب یہ تینوں فلمیں ہمیں دوبارہ سے دیکھنی پڑیں گی۔ ناظرین کو بھی ہم کہتے ہیں دوبارہ ضرور دیکھیں کہ اتنا سارا کام، اتنی کہانیاں لکھی، اتنی فلموں کو ڈائریکٹ کیا، اور وہ ڈائریکٹر جس کا نام آج بھی فلم کی کامیابی کی ضمانت ہے، وہ ان 3 فلموں کی بات کرتا ہے، تو ان فلموں کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ کوئی ایسی فلم ہے جس پر ریگریٹ ہوا ہو آپ؟ دیکھیں میری ایک فلم تھی زیور، اس کا نام تھا زیور۔ اچھا۔ وہ ایکچولی تعلیم کا زیور اور جو جولری ہوتی ہے اس کے کمپیریزن میں وہ تھا۔ 2 بہنیں ہیں، وہ جولری کو اچھا، زیور سمجھتی ہے اور وہ پڑھائی کو سمجھتی ہے۔ انہوں نے بینکاک میں جا کے فلم بنائی تھی، اور میری نظر میں بہت اچھی فلم تھی، لیکن وہ بالکل ٹوٹل فلاپ ہو گئی، جس کا مجھے رہا افسوس ہے۔ افسوس آج تک۔